سائفر کا معاملہ بھی ہوا، وہ بھی آپ وہاں پہ موجود تھے۔ سائفر کے حوالے سے بھی آپ بتاتے رہے کہ ہاں یہ امریکی سازش ہے، آپ نے جلسے وغیرہ کیے، سب کچھ کیے۔ اس بات کے اوپر آپ قائم ہیں کہ واقعی امریکی سازش ہوئی تھی عمران خان کی حکومت گرانے میں؟ یقیناً جب آپ کا لیڈر آپ کو ایک چیز بتاتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے، وہ ایک تفصیلاً بات کرتے تھے، بہت کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو ہم ڈیفینیٹلی پارٹی کے حصہ ہوتے ہیں، تو ہم پارٹی کے لیڈر کو تو ایسے نہیں جھٹلا سکتے۔ اگر اس میں 1% بھی شک ہو تو اس کو نہیں اب بے عزت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت تو ہمارا خیال ہے کہ خالی تک اتنا ڈینجرس چیز ہے، بعد میں پتہ چلا یہ تو مصیبت میں پڑ گئے، تو باقی فیصلہ خٹک صاحب عدالت نے کرنا۔ کتنی دیر گزاری آپ نے تحریک انصاف میں؟ کتنے سال؟ میں نے 12 سال۔ سر 12 سال کے بعد بھی اگر آپ آخر دم تک بھی جتنی دیر تک پارٹی میں رہے، آپ ہر بات میں ہاں میں ہاں کہتے، پھر آپ کہتے میں مزاحمت بھی کرتا تھا، میں چھوڑنا بھی چاہتا تھا، آپ ہاں میں ہاں بھی ملا رہے تھے۔ سر 12 سال تو بہت ٹائم ہوتا ہے۔ 12 سال کے اندر جو آپ دوسرے کو ایویلویٹ کر کے پوری طرح انالیسس کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ قابل بھروسہ نہیں ہے، اگر یہ اتنی بڑی تھیوری دے رہا ہے اور پورے پاکستان کی فورن پالیسی کو شیک اپ کر کے رکھ دے گا، پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دے گا ایک کاغذ لہرانے سے، اور آپ نے اس میں نہ بھی نہیں کی کہ نہیں یہ بڑی آپ خطرناک بات کریں، میں وزیر دفاع ہوں، مت کریں اس قسم کی بات، یہ سائفر جو ہے وہ اس طرح نہیں آتے، یہ بہت غلط تھیوری ہے جو آپ مارکیٹ کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے ان کے جلسوں کے اندر بھی شرکت کی، ان کی بات کو سپورٹ کرتے رہے، اس پہ کوئی معذرت خواہ یا آپ کوئی معافی مانگنا چاہیں گے کہ یہ رول آپ کو نہیں ادا کرنا چاہیے تھا؟ میں کوئی معافی نہیں، میں نے زندگی میں کبھی غلط کام نہیں کیا۔ اچھا، نہ میں معافی مانگتا ہوں، نہ کسی کو جواب دہ ہوں۔ میں اللہ کو جواب دہ ہوں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہاں، اس نے جو کچھ کیا اس کا صلہ اس کو اس دنیا میں ملے گا، اس دنیا میں ملے گا۔ میں جو کروں گا اللہ تعالیٰ اس کا مجھے صلہ دے گا۔ میں کسی کے کہنے پر کسی سے معافی نہیں مانگوں گا، نہ کسی بات کا جواب دوں، کیونکہ میں نے نہیں کیا۔ اب ایک پارٹی لیڈر ہم سپورٹ کرتے رہے، کئی دفعہ اندھا سپورٹ لوگ کرتے ہیں، تو کوئی کیوں میرے منہ میں ڈالتے ہو یار، چھوڑو اس بات کو۔ سائفر کا معاملہ بھی ہوا، وہ بھی آپ وہاں پہ موجود تھے۔ سائفر کے حوالے سے بھی آپ بتاتے رہے کہ ہاں یہ امریکی سازش ہے، آپ نے جلسے وغیرہ کیے، سب کچھ کیے۔ اس بات کے اوپر آپ قائم ہیں کہ واقعی امریکی سازش ہوئی تھی عمران خان کی حکومت گرانے میں؟ یقیناً جب آپ کا لیڈر آپ کو ایک چیز بتاتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے، وہ ایک تفصیلاً بات کرتے تھے، بہت کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو ہم ڈیفینیٹلی پارٹی کے حصہ ہوتے ہیں، تو ہم پارٹی کے لیڈر کو تو ایسے نہیں جھٹلا سکتے۔ اگر اس میں 1% بھی شک ہو تو اس کو نہیں اب بے عزت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت تو ہمارا خیال ہے کہ خالی تک اتنا ڈینجرس چیز ہے، بعد میں پتہ چلا یہ تو مصیبت میں پڑ گئے، تو باقی فیصلہ خٹک صاحب عدالت نے کرنا۔ کتنی دیر گزاری آپ نے تحریک انصاف میں؟ کتنے سال؟ میں نے 12 سال۔ سر 12 سال کے بعد بھی اگر آپ آخر دم تک بھی جتنی دیر تک پارٹی میں رہے، آپ ہر بات میں ہاں کہتے، پھر آپ کہتے میں مزاحمت بھی کرتا تھا، میں چھوڑنا بھی چاہتا تھا، آپ ہاں میں ہاں بھی ملا رہے تھے۔ سر 12 سال تو بہت ٹائم ہوتا ہے۔ 12 سال کے اندر جو آپ دوسرے کو ایویلویٹ کر کے پوری طرح انالیسس کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ قابل بھروسہ نہیں ہے، اگر یہ اتنی بڑی تھیوری دے رہا ہے اور پورے پاکستان کی فورن پالیسی کو شیک اپ کر کے رکھ دے گا، پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دے گا ایک کاغذ لہرانے سے، اور آپ نے اس میں نہ بھی نہیں کی کہ نہیں یہ بڑی آپ خطرناک بات کریں، میں وزیر دفاع ہوں، مت کریں اس قسم کی بات، یہ سائفر جو ہے وہ اس طرح نہیں آتے، یہ بہت غلط تھیوری ہے جو آپ مارکیٹ کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے ان کے جلسوں کے اندر بھی شرکت کی، ان کی بات کو سپورٹ کرتے رہے، اس پہ کوئی معذرت خواہ یا آپ کوئی معافی مانگنا چاہیں گے کہ یہ رول آپ کو نہیں ادا کرنا چاہیے تھا؟ میں کوئی معافی نہیں، میں نے زندگی میں کبھی غلط کام نہیں کیا۔ اچھا، نہ میں معافی مانگتا ہوں، نہ کسی کو جواب دہ ہوں۔ میں اللہ کو جواب دہ ہوں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہاں، اس نے جو کچھ کیا اس کا صلہ اس کو اس دنیا میں ملے گا، اس دنیا میں ملے گا۔ میں جو کروں گا اللہ تعالیٰ اس کا مجھے صلہ دے گا۔ میں کسی کے کہنے پر کسی سے معافی نہیں مانگوں گا، نہ کسی بات کا جواب دوں، کیونکہ میں نے نہیں کیا۔ اب ایک پارٹی لیڈر ہم سپورٹ کرتے رہے، کئی دفعہ اندھا سپورٹ لوگ کرتے ہیں، تو کوئی کیوں میرے منہ میں ڈالتے ہو یار، چھوڑو اس بات کو۔